نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک معتبر دین اسلام ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا معتبر دین اسلام کو بیان فرمایا ہے۔ دین اسلام ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک عظیم الشان انعام ہے۔ وہ انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا فرما دیا۔ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے کے بعد دین اسلام کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے بالکل آسان ہو چکا ہے۔ جو لوگ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، عیسائی گھرانے میں، ہندو گھرانے میں، سکھ گھرانے میں، یہودی گھرانے میں، یہ دنیا کسی بھی دوسرے مذہب والے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے دین اسلام کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اس کا ایک نمونہ ہر مسلمان صحابہ کرام کی ابتدائی زندگی میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ جب انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کیا، یعنی اسلام قبول کیا، تو انہیں معاشرے کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے، اپنے گھر کے افراد کی طرف سے کتنی تکالیف اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی ان تکالیف سے گزرنا پڑا۔ اور اکثر انبیاء علیہ السلام نے صرف توحید اور دین اسلام کو اپنانے کی وجہ سے بڑی تکالیف برداشت کیں۔ انہوں نے ہجرتیں کیں، اپنا خاندان چھوڑنا پڑا، علاقہ چھوڑنا پڑا، گھر کے افراد چھوڑنے پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ان کو ہجرت کرنی پڑی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہجرتیں کی۔ صحابہ کرام نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، دوبارہ ہجرت حبشہ کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مدینہ ہجرت کی۔ تصور فرمائیں، اپنا علاقہ چھوڑنا، اپنا خاندان چھوڑنا، چلتا ہوا کاروبار چھوڑنا، اپنا گھر چھوڑنا انسان کے لیے کتنا مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چونکہ یہ ان تکالیف سے گزرنا نہیں پڑا، اس لیے اکثر ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اس کی قدر اور اس نعمت کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا، اسلم تسلم، کہ تم اسلام قبول کر لو، تمہیں سلامتی حاصل ہو جائے گی۔ اب اسلم کا معنی کہ اسلام قبول کر لو، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے ایک گاڑی، دنیا کوئی بھی اچھی مشین انسان کے لیے بہت زیادہ فائدے اور راحت اور سکون کا باعث بنتی ہے، لیکن وہ تبھی بنتی ہے جب انسان اس گاڑی کو چلانا جانتا ہو اور اس کے استعمال کا طریقہ جانتا ہو۔ جب انسان اس کے استعمال کا طریقہ جانتا ہے اور پھر اس کے مطابق اسے استعمال کرتا ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ کاروبار کرنا جانتے ہیں، اپنے کاروبار سے بہت زیادہ مستفید ہوتے ہیں۔ جو لوگ زراعت کرنا جانتے ہیں، وہ زراعت سے بہت زیادہ، زراعت کے شعبے سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہی مثال دین اسلام کی ہے کہ جب ہم دین اسلام کو پہچانیں گے اور پھر اس کے مطابق عمل کریں گے تو دین اسلام کی خوبیاں اور اس کے واقعی فائدے ہمیں حاصل ہوں گے۔ اسلام عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اور مسلمان کا معنی ہے اطاعت فرما برداری کرنے والا۔ اب اس لفظ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مسلمان خود سے یہ عزم کریں اور طے کریں کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر شعبے میں، ہر قدم پر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ اگر ہم نے یہ طے کر لیا تو مسلمان اور غیر مسلم ہم میں ایک بڑا فرق ہو جائے گا۔ مسلمان یہ عزم و ارادہ کرتا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ غیر مسلم ایسا کوئی عزم نہیں کرتا، ارادہ نہیں کرتا، بلکہ غیر مسلم یہ سوچتا ہے کہ جس بات پر میرا دل آمادہ ہوگا، جس کام پر میری عقل آمادہ ہوگی، میں وہ کام کروں گا، اور جس کام کے کرنے کو میرا دل نہیں چاہے گا، عقل اجازت نہیں دے گی، میں وہ کام نہیں کروں گا۔ یا تو وہ عقل اور دل کو معیار بناتا ہے، یا پھر وہ ماحول اور معاشرے کو اور اپنے خاندانی رسومات کو دیکھتا ہے کہ ماحول، معاشرہ اور خاندان کس چیز کو پسند کرتا ہے، وہ کس چیز کو اچھا سمجھتا ہے، کس کام کو برا سمجھتا ہے، وہ ان چیزوں کو معیار بنا کر اس کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ تو پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ نیت اور عزم کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے تمام معاملات ہم دین اسلام کی تعلیمات مطابق انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ جب انسان کسی کام کی نیت کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اس کام کو انجام دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ چونکہ نیت میں اخلاص ہوتا ہے، نیت میں پختگی ہوتی ہے، نیت ایک مخفی چیز ہوتی ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی نیت درست کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔